الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو صرف رمضان کا سفر نہیں بلکہ یہ ہر مومن کے دل کی سب سے بڑی خواہش، دل بدلنے کا سفر، روح کے سکون کا سفر، قرب الہی کا سفر۔ یہ ہے سفر ولایت، رمضان کا مہینہ اور قرآن کا سفر جو اپنے خالق کے قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آئیے اس تبدیلی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیہ نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، جو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے نہ کسی خوف اور نہ کسی رنج کا موقع ہے۔ یہ اولیاء کون ہیں؟ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، وہ سچے اور مخلص مومن جو احکام الہی کی پابندی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، احکامات کی تکمیل کرتے ہیں، ممنوعات سے بچ کر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ یہی انسان کی منزل ہے، لیکن جہاں یہ ایک طرف خوشخبری ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے۔ ولی اللہ کا خلیفہ بن کر جیتا ہے، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، جس کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، جس کی نفرت سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ولی جو اللہ کے قریب ہو اور اللہ بھی اس کے قریب ہوتا ہے۔ ولایت کی خوبصورت حقیقت حدیث قدسی میں آتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں مینشن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت ولی کی پہچان کرائی گئی ہے کہ فرائض ولایت کی بنیاد ہے، نوافل ولایت کا راستہ ہے، اور اللہ کی محبت ولایت کی انتہا ہے، جس میں بندہ اللہ کی رضا کے مطابق سنتا ہے، جس میں بندہ اللہ کی رضا کے مطابق دیکھتا ہے، جس میں بندہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہی تو ولایت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اس اولیاء اللہ کے درجے تک پہنچیں؟ ولایت کسی خاص مقام کے رہنے والے لوگ یا کسی خاص طبقے اور خاندان کی میراث نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر چلنے کا نام ہے، قرآن سے جڑنے کا نام ہے، گناہ چھوڑنے کا نام ہے، خیر پھیلانے کا نام ہے، فساد روکنے کا نام ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پھیلانے کا نام ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ آج کل کے غیر یقینی حالات میں ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دل بے چین ہے، ذہن بوجھل ہے، نہ تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، تنہائی بڑھ رہی ہے، ذہن بوجھل ہے، دل بے چین ہے، معاشرہ تقسیم ہے، زمین فساد سے بھری ہوئی ہے، انسان مقصد سے دور ہے، روح بھٹکی ہوئی ہے۔ ایسے دور میں قرآن یہ پیغام دے کر دیا ہے، یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعمال کیا ہونے چاہیے، اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کے دل میں خوف نہیں، غم نہیں، بے چینی نہیں، بلکہ سکون، اعتماد اور اللہ سے قربت ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کی آج ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اس رمضان میں 30 دن 30 جز، ہر جز سے صفت ولایت سیکھیں گے جو ہمارے دل، ذہن، جذبات اور زندگی کو بدل دے۔ قرآن کا پیغام اللہ کا جو کلام ہے، جو ہر لحاظ سے محفوظ، جس کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے اور اس کا خسارہ ہے۔ قرآن کا مقصد انسان کو صحیح راستے کی طرف دعوت دینا، ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا، جسے انسان نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون خلیفۃ فی الارض بن کر اصلاح فی الارض کرنی ہے اور فساد فی الارض ختم کرنا ہے۔ خلیفہ فی الارض جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، یہی انسان کی پہچان ہے۔ جہاں اس کی عزت ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے۔ یہ رمضان ایک بار پھر ہمیں خوبصورت موقع دے رہا ہے قرآن سے جڑنے کا، اپنے مقصد زندگی کو دوبارہ پہچاننے کا، اپنی روح کو زندہ کرنے کا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھر سے زندہ کرنے کا، اور اولیاء اللہ میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا۔ اس سال اکنا سسٹرز کی جانب سے رمضان سیریز کا اہتمام کیا گیا ہے، جو روزانہ 12 PM ایسٹرن ٹائم زون میں فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو سن سکیں گے۔ یہ اللہ کے قرب کا سفر، جس میں ہر جز سفر کی ایک منزل، ہر دن ولایت کی کچھ صفات ہم دیکھیں گے۔ 30 دن 30 جز اور سفر ولایت۔
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون